دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے دو بڑے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ جاپان کو نہ صرف جنگ عظیم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا بلکہ اس پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ جاپان کے پاس یو کی ہر شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن جب بات نصاب تعلیم کی آئی تو جاپان ڈٹ گیا۔ یہ واحد چیز تھی جس پر اس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک جنگ اور لڑ لیتے ہیں۔ نصاب تعلیم ہی وہ چیز تھی جس سے جاپان کی ازسر نو تعمیر ممکن ہوئی۔ اپنے نصاب تعلیم اور طلباء کی تربیت سے یہ تباہ حال ملک دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، بلکہ بہت سی چیزوں میں پوری دنیا پر سبقت لے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جاپان ایمانداری میں پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ جاپان میں پہلی سے تیسری جماعت تک کے بچوں کو ایک مضمون پڑھاتے ہیں جس میں روزمرہ معاملات اور لوگوں سے برتاؤ سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹی جماعتوں میں بچوں کے امتحان نہیں ہوتے، پاس فیل کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں۔ وہاں بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر ہے۔ جاپانی اسکولوں میں بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ 15 منٹ اپنے اسکول کی جھاڑ پونچھ اور صفائی کرتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر سنوارنا اور صفائی پسند بنانا ہے۔ بچے اسکول بیگ میں اپنا ٹوتھ برش بھی رکھتے ہیں تاکہ اسکول میں کھانے پینے کے بعد دانت صاف کر سکیں اور انہیں بچپن سے ہی صحت کا خیال رکھنے کا عادی بنایا جائے۔ جاپان میں بچوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ اسکول میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا معیار جانچنے کے لیے اور بچوں کی سلامتی کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے خود کھانا کھاتے ہیں۔ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی تنخواہ کئی ہزار ڈالرز میں ہوتی ہے اور اس ملازمت کے لیے اسے باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں۔ جاپانی لوگ گاڑیوں، ریسٹورنٹ اور بند مقام پر موبائل استعمال نہیں کرتے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ فون موجود ہیں۔ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں۔ دوسروں کے فون سن کر ٹور لینے کا ان کے پاس وقت نہیں۔ جاپان میں دعوت ہو یا گھر پر کھانا، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لیتے ہیں۔ جاپانیوں کے دل میں اپنی تہذیب و ثقافت اور ملک و قوم سے اتنی محبت ہے کہ جب بچوں کو سرزنش کرنی ہو تو صرف اتنا کہا جاتا ہے، تم جاپانی نہیں لگتے، اور یہ بات کوئی بچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جاپانی تہذیب ویسے تو ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن مغربی دنیا کو اس کا پتہ بھی اتفاق سے چلا۔ ایک پرتگیزی جہاز چین جاتے ہوئے اتفاق سے جاپان جا نکلا۔ جاپان اپنے مندروں اور خانقاہوں کے لیے مشہور ہے۔ انتہائی مشرق میں ہونے کی وجہ سے اسے چڑھتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ ملک ہزاروں جزائر اور سینکڑوں آتش فشاں پہاڑوں پر مشتمل ہے، جن میں 100 سے زیادہ آتش فشاں ایکٹیو ہیں اور لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ خاص کر فیجی نامی آتش فشاں کو دیکھنے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ جاپان کی قدیم روایت کے مطابق وہ لوگ خودکشی یعنی ہارا کاری کو مقدس مانتے ہیں اور ابدی نیند پانے کے لیے اوکی گھارا کے جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی درختوں سے چھن کر زمین تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے یہاں دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ جاپان کا رقبہ 37,07,973 مربع کلومیٹر ہے۔ سن 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق جاپان کی آبادی 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا دارالحکومت ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ٹوکیو دنیا کا جدید ترین شہر ہے۔ یہاں کے سپر اسٹورز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ایک چھت کے نیچے مل جاتا ہے۔ سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے جاپان میں ٹیکنالوجی جس قدر سستی ہے، پھل اسی قدر مہنگے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو تربوز ان کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اس کی قیمت بعض اوقات اتنی ہوتی ہے جتنی ہمارے ہاں ایک موٹر سائیکل یا چھوٹی کار کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں جاپان میں بنتی ہیں، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا۔ اس کے علاوہ جاپان کا ریلوے کا نظام دنیا کا تیز ترین ریلوے ہے۔ ان کی ٹرین سیکنڈوں میں بھی لیٹ نہیں ہوتی اور ان کی بلٹ ٹرین کی رفتار 300 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں رش کے ٹائم ٹریفک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گاڑی
ہر 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے رک جاتی ہے۔ جاپان میں فی کس آمدنی 44,570 ہے، یعنی جاپان بڑی امیر قوم ہے، لیکن یہ دن رات محنت کرنے کے عادی ہیں۔ پورے ملک میں ایک بھکاری موجود نہیں۔ دنیا کی امیر ترین قوم ہونے کے باوجود یہ لوگ گھر کے کام کاج کے لیے نوکر نہیں رکھتے، اپنے بچوں اور اپنے گھر کے کام خود کرتے ہیں۔ جاپانی لوگ زمین کی قدر و قیمت سے خوب آگاہ ہیں۔ کیونکہ یہاں آبادی زیادہ اور رقبہ کم ہے، لہٰذا زمین کا چھوٹے سے چھوٹا خطہ یا تو کسی تعمیراتی مقصد میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا صنعتی اور زرعی کام میں۔ خالی زمین کا بے مصرف ٹکڑا کہیں نظر نہ آئے گا۔ شہروں کی سڑکوں کے کناروں یا دیہات کے گلی کوچوں یا گھروں کے اندر جہاں بالشت 2 بالشت زمین خالی نظر آئے، جاپانی فوراً وہاں موسمی پھل، پھول یا سبزی ترکاری بو دیتے ہیں۔ اسی لیے ٹوکیو کے گنجان ترین علاقوں میں بھی مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں اور کونوں میں چھوٹی چھوٹی کھیتیاں لہلہاتی نظر آتی ہیں۔ جاپان میں اوسط عمر دنیا بھر سے زیادہ ہے۔ ان کی اچھی صحت کا راز ایماندارانہ طور طریقے، متوازن اور صحت بخش خوراک اور بھرپور نیند ہے۔ یہ لوگ جھوٹ اور دھوکے سے واقف نہیں ہیں۔ جاپانی بہت باحیا قوم ہیں۔ ان کے ہاں پبلک میں کم لباس ہونے پر جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی اخلاقی بلندی کا مظاہرہ دنیا نے اس وقت دیکھا جب جاپان کو سونامی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حکومتی انتظامات سے ہٹ کر عام عوام نے ایک دوسرے کا بے حد ساتھ دیا، یہاں تک کہ دکانداروں نے اپنی دکانوں کا مہنگا ترین سامان کھول کر سڑکوں پہ رکھ دیا کہ اس مصیبت کے دور میں جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے لے لے۔